اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ایک خاندان ہے وہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن یوں کیا ہے کہ جو بنو ہاشم کی اولاد ہے اور وہ اولاد جو صرف مسلمان ہوئی ہے میرے ہاتھوں پہ اور مجھے انہوں نے رسول تسلیم کیا ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ ایک واضح سی بات ہے، کیونکہ آپ کے بہت سے قریبی رشتہ دار، آپ کا چچا ابو لہب وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کو ہم ہے وہ بنو ہاشم کا، مگر ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں انہیں مانتا ہوں، تو یہ سبھی لوگ جو آپ کے اپنے بنو ہاشم سے تھے یہ سب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل جو ہے، پھر اسی طرح سیدنا جعفر ان کی آل جو ہے، پھر اسی طرح سیدنا عقیل ان کی جو آل ہے، پھر اسی طرح سیدنا حارث، یہ بھی سب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں یا ان کے بیٹے ہیں۔ یہ سب جو مسلمان ہیں یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم جب اس کا اظہار کرتے ہیں تو نہ تو یہ کسی پر احسان ہے اور نہ ہی ہم کسی کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ان سے محبت کرو، تو ان سے محبت کرنا جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اناؤنس کیا تو مسلم امہ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرے۔ اس لیے ان سے محبت کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب مسئلہ صرف یہاں یہ بنتا ہے کہ اہل بیت میں ہیں کون؟ کیا باقیوں کو نکال دیا جائے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا ہے اور انہیں ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیویوں تمہیں ہدایات دے دے کے چاہتا یہ ہے کہ تم پر گناہ کا کوئی دھبا تک نظر نہ آئے، اس لیے کہ سفید کپڑے پر ایک کالا معمولی سا داغ بھی ہو تو دنیا اس کو دیکھتی ہے، خوبیوں کو نہیں دیکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس رجس کو بھی، معمولی سے دھبے کو بھی صاف کر دوں، اور چاہتا یہ کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ کے نبی کی بیویوں اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر اعتبار سے پاک صاف ستھرا قرار دے دے، تاکہ دنیا میں تم پہچانی جاؤ کہ یہ ہیں وہ مثالی خواتین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کہا۔ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کی اولاد کو تو اہل بیت میں شامل کریں اور بیویوں کو نکال دیں۔ کوئی گھر والا آج بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اہل بیت جو ہے، میرا گھر، وہ میری بیوی کے بغیر گھر ہے اور میری بیوی اس گھر میں شامل نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرات جو امہات المومنین ہیں، ان امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت اتری
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم ان سب کو اپنے ہاں بلایا یا کہیں پر بلایا، تو وہاں آپ کے پاس ایک چادر تھی، کساء جس کو کہتے ہیں، وہ چادر آپ نے اپنے اوپر بھی ڈالی اور ان تمام بچوں پر بھی اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ پر بھی ڈالی، اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، ورنہ وہ آیت جو ہے وہ سیدھی اب امہات المومنین کی طرف جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیے، سنن الترمذی کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا محترم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عباس سوموار کے روز تم میرے پاس خود اپنے اہل خانہ کو اور بچوں کو لے آؤ، میں تمہارے لیے خیر کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو بہترین چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم پوری فیملی کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی چادر اپنے اوپر بھی ڈالی اور ان کے اوپر بھی ڈالی، اور آپ نے فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ جنگ حنین ہوئی، اس حنین کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں ابو حبہ البدری رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو خاص طور پہ نوٹ کرتا رہا کہ جب مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے ان کے اچانک حملے سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کرنے میں ابو سفیان جیسے بزرگ جو مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وہ دفاع کرنے میں اپنی تلوار کو ادھر ادھر بڑھاپے میں اتنی پھرتی سے چلا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابو سفیان خیر اہل بیتی، کہ ابو سفیان بھی میرے اہل بیت کا بہترین فرد ہے۔ سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ، کہاں کہاں سے چلتے بکتے بکاتے آزاد ہوتے آخر مدینہ میں بک گئے، اور کسی جو نے لیا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، ان کی ہسٹری یہ ہے، اتنی حق کی طلب کے لیے وہ کہاں کہاں گئے اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرد واحد سمجھتے ہوئے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد یہاں نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، مسلمانوں یاد رکھو سلمان ہم سے ہیں اور اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ یعنی جو مسلمان جس کے اندر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوبی دیکھی کہ اسلام کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ واقعی مخلص ہے اور پھر اجنبی ہے یا پھر آپ کے اپنے خاندان کا ہے لیکن ہے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اس لیے اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں صرف مخصوص ہو گیا ہے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کے لیے۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ان جنرل دیکھا جائے تو اگر اس کو محدود کر دیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حمزہ، جعفر جنہوں نے کلمہ حق کہا تھا نجاشی کے دربار میں اور قرآن سنایا تھا، اور قرآن کو سن کے وہ تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ واللہ جو تم نے پڑھا اور جو سیدہ مریم کے بارے میں اس قرآن نے کہا ہے
میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس تنکے کے برابر کوئی فرق نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ جعفر نبی علیہ السلام کی چچا زاد بھائی ہیں۔ پھر اسی طرح عقیل ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمان ہونے کے بعد ان کو فرماتے ہیں عقیل میں تم سے ویسی محبت کرتا ہوں جیسی تمہارے والد تم سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ میں نوٹ کیا کرتا تھا کہ ان کے سامنے جب نوجوان تم کھڑے ہوتے تھے سارے بھائی، تو والد کی محبت بھری نظریں وہ تم پر ہی گڑتی تھی، کسی اور پر نہیں گڑتی تھی، اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سب لوگ اہل بیت میں ہیں۔ ان اہل بیت کے بارے میں ہمارا بس اتنا ایمان ہے کہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خاندان اکٹھا ہوگا، اپنے قریبی چچا یا چچا زاد اولاد جو مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہیں اکٹھا کرے گا اور یہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔ لیکن دنیا میں جیتے جی جو کانسیپٹس ہیں وہ درست ہونے چاہیے ہمارے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، ان کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ یعنی اہل بیت میں جن لوگوں کو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا۔ ابو طالب یا ابو لہب اگر آپ پر ایمان نہیں لائے تو ان کا وہ مقام نہیں ہے جو عقیل کا ہے، علی کا ہے، جعفر کا ہے، یا اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے وہ معصوم ہوتا ہے، صرف رسول کے علاوہ اس کی چاہے اولاد ہو، چاہے چچا زاد ہو، چاہے کوئی اور ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، کوئی بھی ہو، یہ معصوم نہیں ہوتے، کیونکہ صرف اللہ کا رسول معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوا، رسول جب فوت ہوا تو اس کے رجسٹر میں، نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فرق ہے کہ رسول جب فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح رسول کے علاوہ اس کی اولاد ہو یا اس کے رشتہ دار ہوں ان کا پڑھا جاتا ہے۔ رسول کا جنازہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک اسی کمرہ میں جو سید عائشہ کا کمرہ ہے اسی میں رکھی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور درود شریف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعش مبارک آگے رکھی گئی، امام کھڑا ہوا اور پیچھے صفیں بندی اور لوگوں نے یہ دعائیں کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما۔ نبی کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے؟ کون جرات کر سکتا ہے؟ لیکن نبی کے علاوہ جس کا بھی جنازہ ہوا ہے، چاہے سیدنا علی کا ہو، چاہے سیدہ فاطمہ کا ہو، حسن حسین کا ہو، ابو بکر صدیق کا ہو، امہات المومنین کا ہو، ان سب کی نعش آگے رکھی گئی ہے اور پیچھے امام نے کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہ اس کو معاف کر، یہ خاتون ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہے، اللہ اس کو معاف کر، یہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم فرما۔ یہ دعائیں ہیں جو رسول کے علاوہ سب پر کی گئی ہیں، مگر رسول کے لیے کوئی نہیں یہ دعا کر سکتا، اور نہ کوئی امام بن کے یہ جرت کر سکتا ہے کہ میں رسول کا جنازہ پڑھاؤں۔
اس لیے اس معنی میں رسول معصوم ہوتا ہے، رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ رسول کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے رسول کو کیا مقام دیتے ہیں، کوئی اس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی ایگزیگریشن نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کی ہدایت کی ہے کہ میرے بارے میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ کیا جائے، غلو کیا جائے، اور میرا جو مقام یا مرتبہ ہے اس کو بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، اور اعتدال کا دین یہی ہے کہ کنتم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، معتدل امت۔ پہلی جو امتیں ہیں ان میں دیکھیں انہوں نے غلو کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر یہ کہا ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یہ غلو ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ المسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلو ہے۔ اس لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ ہے جو ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ غلو ہے۔ اس لیے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں کسی قسم کا غلو نہ کرو۔ یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ بندے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں، اللہ سے کاٹ دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام ایک توحید کا دین ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا، کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر اگر مسلمان سمجھ جائیں تو یہ ساری غلط فہمیاں نہ ہوں، جو ہمارے اندر مختلف جو شخصیات اس امت میں آئی ہیں ان کے بارے میں جو غلو ہوا ہے، اس نے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ہم آج چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ اختلاف، یہی اختلاف پہلے بھی تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ یہ اختلاف ختم ہو۔ ان دونوں چیزوں کو، قرآن کو اور رسول کو، اگر ہم اپنا گول بنائیں کہ یہی ہے ہمارے لیے، جو کہیں گے مانیں گے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ دیں گے، اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، اور ان کے علاوہ کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے جو قرآن کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تب تو ہمارے جو حالات ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں، خیالات بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بگاڑ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میری امت، پہلی امتیں، مجھ سے پہلی کی امتیں، جوز یا کرسچنز، ان کے ہاں 72-73 فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری امت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی، ایک قدم آگے، یعنی ہمارے ہاں ان سے بھی زیادہ فرقے بڑھیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ سمجھا دیا کہ صرف ایک بچے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی من ہوں یا رسول اللہ، وہ بچنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، یاد رکھیے گا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ آپ فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے یہ صحابہ ہیں، جو اس طریقہ کار کو اپنائے گا وہی بچے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی جو فالوئنگ ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ان کا فالوور بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔